لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ اپنی ذات کے قیدی ایک شخص کا بیانیہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے اور سیاسی سرپرستی میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کو فوج کے راستے بتایا جاتا ہے اور یہ دہشت گردوں کو فوج کے خلاف راستے بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست پاکستان کے بغیر نہ ہماری کوئی پہچان ہے نہ ہی ہماری کوئی اوقات، یہ تو پشاور میں خارجیوں کا دفتر کھلوانا چاہ رہے تھے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والوں سے ہم کیا بات کریں؟ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارت پاکستان کو فتح کر چکا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشی بہتری کے لیے حکومت نے SIFC کا ادارہ بنایا۔ DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں سے کس زبان میں بات کریں، ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے بات نہیں کریں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینالسٹ اینکر پرسن سعید قاضی صاحب ہمارے سے موجود ہیں۔ سعید قاضی صاحب، آج واضح الفاظ میں بلکہ وہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے جو اس سے پہلے نہیں کیے گئے، اور اس سوال کے جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے، جو بیانیہ بنایا گیا ہے، اس سے پہلے یہ حالات بھی کبھی نہیں دیکھے گئے، اس وجہ سے ان الفاظ کا استعمال کیا گیا جو پہلے کبھی نہیں کیے گئے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کو؟ میرے خیال میں یہ پریس کانفرنس کنٹینیویشن نظر آتی ہے۔ کل جو وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے جو بات کی وہ اسی کو بات کو ذرا زیادہ سخت انداز میں اور واضح انداز میں آگے بڑھایا گیا ہے، جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ کی اور ریاست کی جو پالیسی اس پرٹیکولر پارٹی کے حوالے سے ابھی تک ڈیسائیڈ کی گئی ہے، اس کے خد و خال اچھی طرح واضح ہو گئے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو الزامات لگائے گئے ہیں، ان الزامات کے ضمن میں کس قسم کے ایویڈنس سامنے لائے جاتے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ جو ریاستی اور سرکاری جو رویہ ہے اس پارٹی کے ساتھ، اس میں مزید سختی اور تندی آئے گی، اور آنے والے دنوں میں جو ابھی تو میں چونکہ براہ راست ساری گفتگو میں نے انڈائریکٹلی سنی ہے، میں ٹریول میں ہوں، تو یہ مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے جو میں نے گیدر کیا ہے کہ کوئی ڈیسیژن شاید اس حوالے سے انڈر ڈسکشن ہو کہ جو فیوچر ہے اس KPK گورنمنٹ کا وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک نازک معاملہ ہے، بہرحال بھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، لیکن فی الحال کسی قسم کی اگر کوئی سوچ رہا تھا، ویسے سوچ کم ہی رہا تھا کہ کوئی ریکونسیلیشن اس حوالے سے ہو سکتی ہے، یا وہ اب بات ہمیں رول آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید سختی ہمیں نظر آئے گی PTI کے ضمن میں، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر ایک بات ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال جو ہے اس میں پالیسی نظر آتی ہے۔ اب اس کے فروٹس کیا ہوں گے، اس کے کیا ہم اس سے یہ واقعی دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کرے گی یا ہمیں کہاں لے کے جائے گی، دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین۔ جی اچھا سر، جس طرح سے مختلف چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جس میں بیانیے کا کافی ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ انڈین میڈیا کے استعمال کے حوالے سے بھی بات کی گئی، پھر ٹویٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کی گئی، اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ واضح طور پر شواہد بھی دیے جا رہے ہیں، پوائنٹس بھی اٹھائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس پہ بات نہیں ہوتی، لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اندرونی معاملات ہے، آرگنائزیشنل جو ہیرارکی ہے، اس پر بات کر لی جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں گورننس پر بھی بات یقیناً ہونی چاہیے، اور میں جو دیکھیں یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور بڑے ایک اچھی بات ہے کہ تمام جو ایک ریومر مل چل رہی تھی دیٹ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ، اور اب ہماری گورننس کے خد و خال تو واضح ہو گئے ہیں، مگر اس میں ایک دو باتیں میری ناچیز رائے میں مد نظر ہمیں رکھنی چاہیے۔ جو بھی پالیسی گورنمنٹ سرکار یا ریاست بنائے گی وہ تو سامنے آ رہی ہے اور آتی رہے گی، لیکن آنے والے دنوں میں ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں، جو ہمارے اس وقت معیشت کا جو ہمارے ایشوز ہیں، ان ایشوز کو بھی آپ کو یعنی یہ بھی ڈومینیٹ کریں گے۔ یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ
باقی تمام پالیسیوں کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرنے میں میرے خیال میں، اور ابھی تک ہم اس سکور پہ دیکھیں تو ہمیں سرکار جو ہے وہ کچھ زیادہ کامیاب نظر نہیں آتی. اگر معیشت کے ضمن میں ہم اس کی IMF رپورٹ دیکھ لیں، معیشت کے ضمن میں جو دیگر چیزیں اور اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں یہ میری نزدیک جو آنے والا وقت ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا قاضی صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، رکن قومی اسمبلی بیرسٹر دانیال عزیز چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ دانیال صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر، جو آج ایک واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے، جو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے، جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس تمام پریس کانفرنس کو سیاسی طور پر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج یہ بڑا کیٹیگوریکل بیان ہے اور فوج نے یہ بڑی کلیئر ایک لائن ڈرا کی ہے، اور لائن یہ ڈرا کی ہے کہ آپ کسی طریقے سے آپ الاؤ نہیں کریں گے کہ جو ڈویژنل مائنڈ سیٹ ہے، جو اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اور اپنی افواج کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو کوئی اسپیس نہیں دی جائے گی. ان کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آپ اپنے اداروں کو، اپنے ملک کو کمزور کرنے کی بات کریں. ان کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایک ٹویٹ کریں اپنے اداروں اور اپنے ملک کے خلاف، اس کے بعد آپ کے دشمن ملک جو ہے ان کی ٹی وی ٹیلی ویژن اس کو پک کریں اور کیا نام ہے اس کے اوپر پروگرام، اس کو پک کر کے اس کے اوپر وہ پروگرامز کریں اور آپ کے افواج کو کمزور کرنے کی بات کریں. یہ مائنڈ سیٹ، دو مائنڈ سیٹس نہیں چل سکتے. یا آپ کو اپنی فوج چاہیے یا دشمن کی فوج چاہیے. اگر یہ آپ کی اگر کوئی اس چیز کا کوئی حامی ہے یا اس چیز کی بات کرتا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے خلاف بات کریں اور پھر انڈیا اور ان کے ساتھ مل کر ادھر ٹاک شوز میں پاکستان کے افواج کو کمزور کرنے کی بات کریں تو اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی. جو عمران خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو ڈسکلوز کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ٹویٹ جو ہے آپ کا بھارتی میڈیا پک کرتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پک کرتا ہے، اس کو ری ٹویٹس ہوتی ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کے خلاف اور مسلم امہ کے جو پاکستانی جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے خلاف، پاکستان افواج کے خلاف، ہمارے شہداؤں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، پروپیگنڈاز بنائے جاتے ہیں. دیکھیں، آپ اپنے صوبے کی کارکردگی کے اوپر بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے صوبے کے کام کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ اب کسی صورت میں الاؤ نہیں کیا جائے گا. جو یہ کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، that line is very clearly drawn. جو اس کو کرے گا will be met with iron hands. اچھا صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کی بڑی بات کی ہے کہ گورننس کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں دیکھی جاتی. جس طرح سے اداروں کو تنقید بنایا جاتا ہے اور ان کے انٹرنل ایشوز پر بات کی جا رہی ہوتی ہے جو کہ نان ایشوز ہوتے ہیں. جس طرح سے ایک کمانڈ کے ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر کا ذکر کیا گیا کہ وہ بن رہا تھا، اس کے اندر کچھ ترمیم کرنی پڑتی ہے، چیزیں بنانی پڑتی ہیں، لیکن گورننس پہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی. تو یہ جو خیبر پختونخوا کی گورننس کا جو اس وقت آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے، اور جو رویہ ہے ان کی جانب سے اس پر کیا کہیں گے؟ بیرسٹر دانیال، کیا سن پا رہے ہیں؟ بیرسٹر دانیال سے بھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جی دانیال صاحب فرمائیے گا، کیا کہیں گے خیبر پختونخوا حکومت کے رویے کی ٹورڈز جو اس وقت ٹیررزم ہے اس کی طرف، اور جو اس وقت ادارہ جاتی مسائل جو اس وقت کریٹ ہوئے ہیں اس پر؟ ایک صوبے میں آپ 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، تباہی نکال دی ہے، کرپشن کے بھرمار لگے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کرپشن ہو رہی ہے. وہاں اپنی مرضی کے لوگوں کو لگایا جاتا ہے اور سرکار کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے سرکار کے خلاف. وہ اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم دہشت گردی کے خلاف جب جنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے افواج کے بجائے دوسری طرف کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگر پولیٹیکل جماعتیں بن کر قیام کریں گی تو ان کو اجازت کی جائے گی. اگر وہ ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف بات کریں گی اور ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا اور کام کریں گی اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا سر، جب ہم مشرف دور سے لے کر عمران خان کے دور تک جاتے ہیں، لاسٹ پی ٹی آئی کے دور تک جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کافی الزامات آتے ہیں، طیارہ کیس ہو، ہائی جیکنگ کیس ہو، پھر اس کے بعد جو ہم نے لیکس دیکھی اس میں بھی کافی غداری کے مقدمات چلے جس کو فیس بھی کیا. اب یہی صورتحال دوسری پارٹی کے لیے بھی ہے، اس پر آپ کیا موقف دیں گے؟ دیکھیں، یہ جو لائن ڈرا کی گئی ہے نا، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں لائن ڈرا نہیں کی گئی. This has been it's the first time کہ اس طرح کیٹیگوریکل اور بڑی کلیئر بات کی گئی ہے.
اور وہ بات ہے یہ کہ اگر آپ یہ جس طرح آپ اداروں کے خلاف اور آپ انسٹیٹیوشنل آپ ایک طریقہ کار ایک منظم طریقے کے ساتھ اپنے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، اپنی افواج کے خلاف بات کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کی اب کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔